نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں. آج سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے شروع کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں والمحصنات، اور خاوند والی من النساء عورتیں، یعنی ان عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہیں، یعنی جن کے خاوند موجود ہے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مال ہو جائیں تمہارے ہاتھ، یعنی جو کافروں کے ساتھ جنگ میں حاصل ہو جاتی ہیں جو عورتیں، اور پھر وہ اس کے حصے میں امیر المومنین یا بادشاہ وقت دے دیتا ہے، پھر اس کا ایک حیض گزر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یعنی مجامعات حلال ہے. کتاب اللہ علیکم، حکم ہے یہ اللہ کا تمہارے اوپر. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا. ان تبتغوا باموالکم، بشرط کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے، یعنی ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں، یہ جو پہلے جو محرمات بیان ہوئی ان کے علاوہ، اور جو شوہر والیاں ہیں ان کے علاوہ، یہ جو دوسری عورتیں ہیں ان سے آپ کی نکاح ہو سکتی ہے، لیکن ان کا مہر ان کو دینا ہوگا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بھی کچھ ہدایات دینا چاہتے ہیں جو دے رہے ہیں. محسنین غیر مسافحین، قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو، یعنی یہ نہیں کہ بس اس سے حاجت پوری کر لی اور اس کو نکاح میں لانے کی پوری طرح ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اپنی خواہش پوری کر لی اور بس چھوڑ دیا. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. نکاح میں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ نکاح میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بڑھوتری ہو، یعنی امت زیادہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ایک حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح ہے کہ تم ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی عورتیں ہوں، کیونکہ جو زیادہ بچے جنے گی تو میری امت بھی زیادہ ہوگی، اور قیامت کے دن میں سب امتوں پر اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کا مہر باندھ دینا چاہیے، دوسری بات اس میں قید لانے کے لیے یہ نہیں، یعنی نکاح میں صحیح طرح لانے کے لیے، مستی نکالنے کے لیے نہیں کہ اس سے حاجت پوری کریں اور بس پھر اس کو چھوڑ دے، بلکہ اولاد پیدا کرنے کے لیے ان کو رکھے، صحیح طرح نکاح میں لانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے. جو حق مہر مقرر ہوا اس کے ساتھ پہلی رات میں جب انسان پہلی دفعہ مجامعات کرتا ہے تو اس کے اوپر پورا مہر واجب ہو جاتا ہے. تو جتنے پیسے اس کے پاس ہے یا جتنا مہر کا حصہ ان کے پاس ہے وہ اسی وقت دے دے، اور اگر سارا ہے تو سارا دے دے، اگر نہیں ہے تو اس کو قرض سمجھا جائے گا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضامندی سے، بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مقرر کیے پیچھے، یعنی ایک مہر مقرر کیا گیا لیکن وہ بہت زیادہ ہے اور خاوند کے بس میں نہیں ہے، اس وقت تو اس نے ہاں کر دیا لیکن مجبوری کی وجہ سے کیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن اس نے ہاں کر دیا لیکن ابھی استطاعت اس کی نہیں ہے. بیوی کو بھی اس کا پتہ ہے اور یہ اس نے محبت سے اور پیار سے وہ رہ بھی رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں اپنی طرف سے، یعنی اگر بیوی خود خوشی سے اس میں کچھ معافی کر دے، آدھا معاف کر دے، چوتھائی حصہ معاف کر دے، تیسرا حصہ معاف کر دے، جتنا بھی وہ خوشی سے معاف کر دے. یہ نہیں کہ جس طرح آج کل کا رواج ہے کہ عورت کو کہتے ہیں کہ بس تم مجھے مہر معاف کر دو، پہلی ہی رات ابھی مجامعت ہو چکی ہوتی ہے یا ہونے والی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے مہر معاف کر دو. یہ بالکل سراسر ظلم ہے، یہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صریح فرما دیا فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ تم ٹھہرا لو دونوں آپس کی رضامندی سے مقرر کیے پیچھے، یعنی ایک مہر باندھ لیا اور پھر بیوی نے یعنی رحم اور ترس کھا کر اس کے اوپر اور اس نے کچھ معاف کر دیا تو یہ رضامندی ہو گئی. اور اگر تم نے اس کے اوپر کہا کہ بس میں پھر تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اس کو یعنی تنگ کرنے کے لیے تنگ کرتے ہو اس وجہ سے کہ یعنی یہ مہر معاف نہیں کرتی، تو اس کو مار پیٹ اور برا بلا کہنا یہ سب گناہ ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نکاح ہی نہیں کرو جب تمہاری استطاعت میں یہ بات نہیں تھی، تم کیوں نکاح کرتے ہو؟ نکاح نہ مت کرو ایسے لوگوں سے جو زیادہ مہر مانگے اور تمہاری استطاعت میں نہیں ہے. اگر استطاعت میں ہے تو ہاں کر دو، ورنہ تو نہ کرو. کوئی یعنی کسی کا کوئی زور تو نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن وہ حکیم ذات ہے، کسی کو پکڑتے نہیں ہیں اپنی کیے پر کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی حکمت کے تحت اس کو کچھ وقت اور ڈیل دے رہا ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو کوئی نہ رکھے تم میں منکم طولاً، تم میں مقدور اس کا، یعنی اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک آزاد عورت سے تم شادی کر سکو اور اس کا مہر دے سکو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے این کے حل محسنات، یعنی جو عام آزاد عورتیں ہیں ان کا یعنی ان کی مہر کی استطاعت نہیں رکھتے اور ان کو رکھ بھی نہیں سکتے، المؤمنات جو مسلمان ہیں، فمما ملکت ایمانکم، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، جو تم من فتیاتکم المؤمنات، جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان۔ اب لونڈیوں کا وقت تو ہے نہیں، یہ مسئلہ تو اب اس وقت صرف بیان ہوگا، لیکن چونکہ لونڈیوں کا سسٹم ابھی ختم ہے ساری دنیا میں، اب جو جنگ میں جو قیدی لاتے ہیں وہ قیدی سمجھے جاتے ہیں، وہ غلام اور یعنی اس کو نہیں، لونڈیاں نہیں سمجھی جاتی۔ اس لیے یہ اس وقت تک بات تھی کہ جس وقت تک یہ حکم تھا، اور آئندہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں پھر کوئی ایسے حالات بن جائے کہ جس کی وجہ سے پھر یہ حالات آ جائے تو، اور یہ مسائل پیدا ہو جائے لونڈیوں کی اور غلاموں کی، تو پھر یہ مسائل اسلام نے حل کروا کے دے دیے قرآن پاک میں تا قیامت، یعنی یہ تو زندگی ہے، یہ تو دن ہیں آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس میں کسی بھی وقت ایسے حالات پھر آ سکتے ہیں جو پرانے زمانے کے تھے، تو اب چونکہ نہیں ہیں تو اب ان پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اگر آزاد عورت سے تمہاری استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو آپس میں جو لونڈی مسلمان ہے کسی کی، تو اس سے شادی کر لو، تو وہ چونکہ مہر بھی کم باندھے گا اور اس کا مہر بھی کم ہوگا اور اس کے اخراجات بھی کم ہوں گے، کیونکہ لونڈی ہے اس کے اخراجات کم ہوں گے، لیکن وہ مالک کی رضامندی کے بغیر نہیں نکاح کر سکتی لونڈی جو ہے، یا جو غلام ہے، غلام بھی مالک کی مرضی کے علاوہ وہ بالکل اس کے بغیر نکاح کر ہی نہیں سکتا، تو اگر مالک راضی ہے تو پھر مالک اس سے یعنی استفادہ نہیں کرے گا، مالک اپنی لونڈی سے پھر استفادہ نہیں کرے گا، جب اس کو شادی بیاہ کرائے گا تو ٹھیک ہے اس کی باندھی رہے گی، لیکن اس کو وہ اگر کام کاج کے لیے کہے تو وہ بلا سکتا ہے کام کاج کے لیے، لیکن اس سے مجامعت نہیں کر سکتا کیونکہ پھر وہ شادی شدہ ہو گئی، لہٰذا اس میں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم بی ایمانکم، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی اور تمہاری ایمان کا اللہ کو پتہ ہے، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ یہ جو غلام اور باندیاں ہیں یا لونڈیاں ہیں یہ بھی تو انسان ہیں اور یہ ایک ہی سب آدم کے اولاد ہے، لیکن چونکہ یہ زمانے کی گردش میں آ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں اور مغلوب ہو گئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کو یعنی ایسا نہ سمجھے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ ظلم کرے یا کوئی اور غلط نیت سے غلط نظر سے ان کو مت دیکھیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرو لیکن ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کے مہر موافق دستور کے ادا کر دو، تو مہر ان کا تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اس وقت جس وقت یہ جائز تھا تو ان کا مہر تھوڑا سا ہوتا تھا، لہٰذا لوگ ان سے پھر نکاح کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو ان کے مہر موافق دستور کے، محصنات غیر مصافحات، قید میں آنے والیاں ہوں، نہ مستی نکالنے والیاں ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ بس ان سے صرف تم خواہش پوری کرو اور یعنی صحیح نکاح کا ارادہ نہیں کرو کہ جس سے اولاد پیدا نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں ہوں۔ یعنی لونڈیوں میں اکثر تو وہ بازاروں میں ایسے ہی پھرا کرتی تھی اور ہر ایک کی اس پر بھی نظر ہوتی تھی اور ان کی بھی بد نظری ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ تو لونڈی ہوتی تھی، پردے کا ان کو ایسے اہتمام کا حکم نہیں تھا، تو اس لیے ان میں زیادہ اس چیز کا احتمال تھا کہ وہ چھپی یاریاں وغیرہ پال کر تو زنا کی مرتکب ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو چھپی یاریاں ہیں یہ تو عام مسلمانوں کے لیے بھی منع ہے، جس طرح اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا یہ حرکتیں تو صرف لونڈیوں اور غلاموں کے تھے، مسلمانوں کے یہ حرکتیں نہیں تھی کہ پرائے عورتوں کو دیکھو، ان کے ساتھ چپ کے باتیں کرو اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو، یہ بالکل اسلام میں ممنوع ہے۔ یعنی غیر محرم کے ساتھ بات کرنا اور اس کے ساتھ یعنی اپنے معاملات کرنا یہ بالکل ناروا ہے، اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکی، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو اگر کریں بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، تو ان پر آدھی سزا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، بیویوں کی سزا سے، جو مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یعنی جو آزاد عورتیں ہیں ان کی جو سزا ہے، جن کی سزا، آزاد عورت اگر شادی شدہ ہے اور آزاد مرد اگر شادی شدہ ہے تو ان کے لیے سنگسار ہے اور وہ زنا کرے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے یعنی نکاح نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے ہیں، اگر عورت ہے یا مرد ہے۔ اسلام کے روح کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ اور اگر وہ لونڈی یا غلام ہے تو ان کے لیے سنگسار نہیں ہے، دونوں حالتوں میں اگر وہ شادی شدہ بھی ہیں یا غیر شادی شدہ ہے ان کے اوپر 50 کوڑے ہیں، 50 کوڑے ان کی سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر صبر کرو، خَيْرٌ، تو بہتر ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ چونکہ زیادہ احتمال ہوتا ہے ایسی عورتوں میں جو بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، ان سے اگر احتراز کرے اور وہ نظر کی یعنی حفاظت نہیں کرتی، چھپی یاریاں اور دوستیاں پالنے والیاں ہوں تو ان سے درکنار رہے، چاہے وہ آزاد عورتیں ہوں یا وہ باندیاں ہوں، لیکن جو چھپی یاریاں دوستیاں کرے تو وہ ایک کی ہو نہیں سکتی، لہٰذا ان لوگوں سے درکنار رہیں۔ یا اگر وہ توبہ پہلے کرتی تھی لیکن وہ اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ پاکیزگی اختیار کر لی ہے تو پھر ان سے نکاح کر لے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگوں سے جو ایک کی نہیں ہوتی، وہ کئی لوگوں سے رابطے میں ہوتی ہیں، ان سے نکاح کرنا اچھا نہیں ہے، ان سے صبر کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اس انسان کے لیے بہتر ہے کہ بعد میں وہ روئے اور پیٹے اور پھر ان کے بال بچوں کو بھی لوگ طعنہ دیں اور ان کے رشتہ داروں کو بھی طعنہ دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔